بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور نبی رحمت، امام الانبیاء، امام الرسل، امام کائنات، سید الانبیاء، سید الرسل، سید کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک پاکیزہ، مقدس، معطر، مطہر دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام، ذی قدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا محرم شریف کا خطبہ جمعہ جس عنوان پہ پیش خدمت ہے وہ ہے کہ کربلا کا پیغام کیا ہے۔ بڑا ہی
حساس عنوان ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ محرم شریف کی آڑ میں آ کے کچھ لوگ تو صحابہ کرام کی گستاخیاں کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں دین سے ہی نکل جاتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین سے تعلق ہی نہیں رکھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کی آل کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ حضور کی آل کا یہ پیغام بولیے نہیں ہے۔ تو آج کے اس درس میں، آج کے اس جمعہ میں ہم نے یہ پڑھنا اور سننا ہے کہ کربلا کا پیغام کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں چند باتیں اس عنوان پہ عرض کر سکوں، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے دوسرے پارہ سے 2 آیات بینات آپ دوست احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس آیہ مقدسہ کو غور سے سننے کے بعد ان تمام چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے جن میں سے کچھ کا تعلق امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کربل کی سرزمین کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اور اس آیہ مقدسہ کا حکم خاص نہیں ہے کسی کے لیے، اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ کا حکم عام رکھا ہے کہ قیامت تک اللہ کسی کا بھی امتحان لے سکتا ہے، کسی کو بھی امتحان میں ڈال سکتا ہے، کوئی بھی اللہ کے امتحانات سے گزر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، مختلف امتحانوں سے اللہ اپنے بندوں کو گزارتا آ رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑا امتحان ہے جو کربل کے سرزمین پہ ہوا، ایک بہت بڑا امتحان ہے جو کربلا کی سرزمین پہ لیا گیا، اور وہ اتنا بڑا امتحان ہے کہ ان سے پہلے نہ کسی نے دیا اور نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ میرے امام حسین پاک کی داستان قیامت تک کے لیے اللہ نے باقی رکھی ہے، اس لیے کہ لوگ ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صدی کا بندہ ہو، کسی بھی صدی کا انسان ہو، آنے والے زمانوں میں سے کسی زمانے کا کوئی بندہ ہو، جب وہ آنکھ کھولے گا، ہوش میں آئے گا، تو اسے اتنا ضرور پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اسلام بچا ہوا ہے اس کے پیچھے امام حسین پاک کی قربانی ہے۔ کسی بھی زمانے کا انسان آ جائے، اس کے سامنے حضرت سیدنا امام حسین پاک کی زندگی کھل جائے گی، کتاب کی طرح زندگی کھل جائے گی، اور اسے اتنا پتہ چل جائے گا کہ اسلام کو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک خون کی وجہ سے اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے، حضور فرمایا کرتے تھے نا، اللہم اعز الاسلام
بعمر بن الخطاب او عامر بن الحشام، اللہ اسلام کو عزت دے دے دو بندوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو اللہ نے حضور کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت عمر پاک کو اسلام کے حوالے کر دیا۔ تو اگر حضرت سیدنا عمر پاک کے آنے سے اسلام کو عزت مل سکتی ہے اور یقیناً ملی بھی ہے، تو پھر امام حسین پاک کی وجہ سے، پھر میرے امام کی وجہ سے، جن کا ادب حضرت عمر پاک بھی کیا کرتے تھے۔ اپنی قربانی صرف نہیں دی، یہاں تک کہ اللہ کے امتحان میں پاس ہوئے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور امتحان میں کیوں پاس نہ ہوتے؟ نواسے کس کے تھے؟ پوری کائنات کے سردار کے، امام الانبیاء کے، جو پوری کائنات کے رہبر و رہنما پیشوا ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے مبارکیں پہلے سے، خوشخبریاں پہلے سے دے رکھی تھی، اور پیشن گوئیاں حضور نے پہلے سے ہی فرما دی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا، اور پھر اسی کربل کی سرزمین پہ گزرتے ہوئے مولا کائنات نے سواری روک دی تھی۔ زندگی میں ایک دفعہ وہاں سے گزرنا ہوا مولا کائنات کا، وہاں سواری روک دی، اور پھر پوچھا گیا کہ یہاں سواری روکنے کا کیا معنی؟ بتایا گیا کہ یہ وہی زمین ہے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں آنے والے وقت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ میرا بیٹا حسین ایمان والوں کی آنکھوں کا تارا، ہمارے سروں کا تاج، نماز رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہاں قربانی پیش کریں گے، نہ صرف اپنی بلکہ پورے کنبے کی قربانی اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ اور قرآن اسی چیز کو بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ امتحان لے لیتا ہے، لیکن یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، اللہ امتحان لیتا ہے، اگلا جملہ خود ہی فرمایا کہ لیتا ہوں اپنے پیاروں کا۔ کن کا؟ امتحان لیتا ہے، لیکن کن کا؟ اپنے پیاروں کا۔ قرآن پاک میں اس کی ڈھیر ساری مثالیں موجود ہیں کہ اس نے کس کس کا امتحان لیا۔ پھر جس کو بھی ہم قرآن سے پڑھیں وہ اعلیٰ ہستی ہی نظر آتی ہے، وہ کمال کی ہستی ہی نظر آتی ہے، وہ کمال کی شخصیت نظر آتی ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا جناب نوح علیہ السلام، آپ کے اوپر امتحان آیا کہ آپ کی قوم میں سے اکثر نے آپ کو مانا ہی نہیں۔ جب اپنی قوم میں سے آدھی سے زیادہ قوم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اولو العزم پیغمبر کو تسلیم نہ کرے، پریشانی ہوتی ہے یا نہیں؟ بول نہیں رہے۔ اللہ کے نبی جناب نوح علیہ السلام کو امتحان سے گزارا گیا، قرآن کہتا ہے اللہ کے امتحان میں پاس ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحانات سے گزارا، امتحانات کی تعداد 30 ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک امتحان ہے۔ 30 امتحانوں میں سے اللہ نے گزارا، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور پھر اپنے دور کا یہ سب سے بڑا امتحان تھا کہ بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے دور کا یہ سب سے بڑا امتحان تھا کہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے دور کا یہ سب سے بڑا امتحان تھا کہ 92 سال کی عمر میں ایک بچہ اللہ نے دیا ہے جناب اسماعیل،
اسے جنگل میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک سے بڑھ کے ایک امتحان ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے امتحانوں میں پاس ہوئے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان کا دور آتا ہے، اللہ امتحانات سے گزارتا ہے، گزرتے ہیں امتحانات میں سے، قرآن کہتا ہے پاس ہوئے۔ باری آتی ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ نے امتحان سے گزارا، کلیئر ہوئے، پاس ہوئے۔ اور کتنے ہی انبیاء اپنی قوموں کے ہاتھوں سے شہید کر دیے گئے۔ قرآن کے اندر تفصیل موجود ہے کہ 39 انبیاء ناحق طور پہ اپنی قوموں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے، اللہ کے امتحانوں میں پاس ہوئے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بھلا ہو جو توجہ کر رہا ہے اور جو گفتگو قرآن و سنت کی توجہ سے سن رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے پیاروں کو امتحانات سے گزارتا ہے اور پھر اللہ کے پیارے اللہ کے امتحانوں سے پاس ہوتے ہیں۔ اور پھر امتحان جب آتے ہیں تو امتحان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ ناشکری کے کلمے زبان پہ نہیں لے کے آتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے 2 بڑے امتحانوں سے گزارا، پورے وجود کو بیماری لگا دی اور ایک لمبے عرصے تک پورے وجود کو بیماری لگی رہی، لیکن ناشکری کا کلمہ ایک دن بھی نہیں بولا، ایک دن بھی زبان سے اللہ کا گلہ و شکوہ نہیں کیا۔ اور پھر دوسرا امتحان ان سے یہ لیا گیا کہ انسان اربوں میں کھربوں میں کھیل رہا ہو اور اچانک اس کا سارا پیسہ ضائع ہو جائے، جمع پونجی اس کی رڑ جائے اور وہ فقیر ہو جائے، فقیر، تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے مال بھی واپس لے لیا گیا، مال کے نقصان ہونے سے انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جناب ایوب علیہ السلام اللہ کے دربار میں ایک جملہ بولتے ہیں، اللہ تو جتنے بھی امتحانوں سے گزارے گا، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں گزرنے کے لیے تیار ہوں، میرے مالک پورا وجود بھرا ہوا ہے بیماری سے، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن میرے سونے اللہ اس زبان کو سلامت رکھ دے تاکہ تیرا ذکر ہوتا رہے۔ بڑے بڑے امتحانوں سے اللہ کے پیارے گزرے، اور پھر قرآن کہتا ہے جو اللہ کے امتحانوں سے گزرتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں اپنا پیارا پہلے سے بھی اور بعد میں بھی اتنا پیارا بنا لیتا ہے کہ قیامت تک پھر ان کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، غور کریں گے کن کن چیزوں سے، من الخوف، ڈر سے آزماؤں گا، کس سے؟ بولیے، ڈر سے آزماؤں گا، والجوع، بھوک سے آزماؤں گا، سنتے جائیے، ونقص من الاموال، مال کے اندر کمی کر کے تمہیں آزماؤں گا، مال میں گھاٹا دے کے، نقصان دے کے، کم کر کے، والانفس، اور بعض دفعہ تمہاری جانیں لے کے تمہیں آزماؤں گا، والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزماؤں گا، اور اگر تم ان امتحانوں میں کلیئر ہوتے ہوئے آ گئے تو پھر کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان امتحانوں میں جو گزرتے چلے گئے، صبر کرتے چلے گئے، اللہ فرماتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ ہمارے ہاں تو چھوٹا سا نقصان ہو جائے نا، دکان میں، کاروبار میں، بزنس میں، ہم جو واویلا کرتے ہیں، جو کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں، جو اللہ کی ذات کے ساتھ گلے اور شکوے کرتے ہیں، وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔
لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کا ہی امتحان لیتا ہے، اس کے پیارے اس کے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں۔ میرے امام اللہ کے امتحان میں کیسے پاس ہوئے؟ ایک مثال بن گئی ہے، مثال، اور یہ مثال قیامت تک کے لیے ہے کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے کنبے کی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ کیا وہاں بھوک سے نہیں آزمایا گیا؟ بول نہیں رہے آپ۔ یہ پوری آیا مقدسہ کا مصداق اصل میں حضرت امام حسین پاک ہے۔ کیا بھوک سے نہیں آزمایا گیا؟ پانی سے نہیں آزمایا گیا؟ بول نہیں رہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تو ان لوگوں کی کہانیاں مفت میں جو چھوڑی ہوئی ہیں جھوٹ گھڑ کے، کہ وہ مانگتے رہے، وہ چلاتے رہے، وہ شور کرتے رہے، کسی نے نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں ظالموں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اس آیہ مقدسہ کا اصل مصداق امام حسین پاک نظر آ رہے ہیں، اور قرآن کی اس آیہ مقدسہ کا آخری حصہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، صبر کرنے والوں کو۔ اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ مصیبت کے وقت۔ بول نہیں رہے، بول نہیں رہے۔ انسان کے سر پہ ہرا چل رہا ہو، گردن پہ تلوار چل رہی ہو، مصیبت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے، اور بندہ آگے سے ہاتھ جوڑتا رہے، ہاتھ جوڑ کے معافیہ مانگتے رہے، مجھے چھوڑ دو، میری جان بخش دو، جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو، اسلام کا نقصان کرنا چاہتے ہو کر لو، دین کا نقصان کرنا چاہتے ہو کر لو، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اور ظالموں، یہ امام حسین پاک کا وتیرہ نہیں ہے، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون خون رسول ہے۔ یہی تو یزید کہتا تھا، پورا مجمع توجہ کرے میری گفتگو پہ، یہی تو یزید کی فوج کا کمانڈر عمر بن سعد کہتا تھا کہ دو باتیں ہیں، دونوں میں سے ایک مان لو۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ اگر دونوں باتوں میں سے ایک ہی ماننی تھی تو پھر ہمیں مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ دونوں باتیں دین کے خلاف ہیں، دونوں باتیں اسلام کے خلاف ہیں، نہیں مان سکتے۔ اور ایک جملہ یہاں آپ کو سنا دیتا ہوں، جملہ اسے ہی سمجھ آئے گا جو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ ایک جملے میں یزید کا بھی جواب ہے، اسی جملے میں میرے امام کا بھی جواب ہے۔ جملہ سنیے۔ یزید سمجھتا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے حق اسی کے پاس ہے، جس کے پاس۔ ایک جملے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یزید کیا کہتا تھا، میرے امام کیا کہتے تھے۔ یزید یہ سوچتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے حق اسی کے پاس ہے۔ پھر سنیے، یزید کا ذہن یہ تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے حق۔ یہاں بھی بعض دفعہ لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی پیسے کی گیم ہے، پیسے کا دور ہے، جس کے پاس پیسے ہے اسی کے پولیس والے ہیں، اسی کی فوج ہے، اسی کے ہی وابطہ والے ہیں، اسی کے ہی سرکاری افسران ہیں، اسی کی ہی جان پہچان ہے۔ تو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تو تمہاری جوتیوں کا گھٹا ہے، پھر وہ تمہاری جوتیوں کے نیچے لگی ہوئی خاک ہے۔ پھر یہ تمام تر باتیں یزیدی باتیں ہیں۔ یزید بھی یہی کہتا تھا، جس کے پاس طاقت ہے حق اسی کے پاس ہے۔ میرے امام کا جملہ سنیے، میرے امام نے اسی جملے کو چینج کر دیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا ایک جملے میں دونوں کا جواب ہے۔ یزید کہتا ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ لوگوں غور کرنا، اس جملے کو ضائع نہ ہونے دینا، ساری زندگی کام آئے گا۔ یزید کہتا ہے جس کے پاس طاقت ہے حق اسی کے پاس ہے۔ میرے امام فوراً جواب دیتے ہیں، جس کے پاس حق ہے اسی کے پاس طاقت ہے۔
سلامت رہو جو سن رہے ہو، اور جو نہیں نہ سن رہے وہ بھی سلامت رہے، جنہوں نے میرے امام کا پیغام ہی نہیں غور سے سننا۔ کیا فائدہ ہے جمعے میں آنے کا؟ یزید کہتا ہے جس کے پاس طاقت ہے حق اسی کے پاس ہے، میرے امام فرماتے نہیں، جس کے پاس حق ہے اسی کے پاس طاقت ہے۔ جس کے پاس حق ہے اسی کے پاس طاقت ہے۔ بتائیں نا پھر حق کس کے پاس تھا؟ تم گونگے ہو سارے؟ حق کس کے پاس تھا؟ حق کس کے پاس تھا؟ امام حسین پاک کے پاس۔ حق کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ حق والوں کا تو نواسا ہے۔ یزید کہتا تھا جس کے پاس طاقت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اسی کے پاس حق ہے، میرے امام نے نفی کر دی ہے، فرمایا نہیں، جس کے پاس حق ہے طاقت اصل اسی کے پاس ہے۔ دوسرا جملہ سنیے، یزید نے تخت بچا لیا، یزید نے تخت بچا لیا، میرے امام شہید ہو گئے، لیکن میرے امام نے اس طرح کی شہادت پیش کی ہے، یزید بچ کے بھی مر گیا ہے، میرا امام شہید ہو کے بھی زندہ ہے۔ بولو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ یزید بچ کے بھی مر گیا ہے، لیکن میرا امام شہید ہو کے بھی زندہ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ایسے زندہ ہے قرآن نے توقیری کر دی ہے، قرآن کا چوتھا پارہ ہے۔ اور کبھی تم نے قاتل کے بارے میں بھی سنا کہ جس نے ہزاروں مسلمانوں کی جانیں لی ہوں، کہ قرآن نے کہا ہو کہ قاتل بھی زندہ ہے؟ قرآن نے نفی کی ہے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ چوتھا پارہ ہے قرآن کا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو میری راہ میں مارے جائیں، گمان بھی نہ کرنا، اور گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ کہ وہ مر گئے ہیں۔ اگر تم نے سوچ بھی لیا تم بھٹک جاؤ گے قرآن والے راستے سے، تم نے سوچنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو میری راہ میں جان دیتے ہیں، ہم ان کو شہید کا رتبہ عطا کرنے کے بعد پھر اپنے قرآن میں اعلان کرتے ہیں بل احیاء، وہ زندہ بھی ہے، یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق بھی حاصل کر رہے۔ اور یہاں اگلا جملہ بھی سن لیں، جب ایک عام شہید زندہ ہے، ایک عام شہید زندہ ہے، تو پھر میرے امام کتنے بڑے شہید ہیں، پھر میرے امام کتنے بڑے شہید ہیں۔ وہ کس طرح یزید، آج یزید کا نام لیا جاتا ہے مساجد میں، آج یزید کا نام لیا جاتا ہے چوکوں چرستوں میں، لیکن کس طرح لیا جاتا ہے؟ یزید ظالم تھا، دھوکے باز تھا، فراڈیا تھا، یزید ظلم کرنے والا تھا، اور ممبروں پہ میرے امام کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ میں قربان جاؤں، میرے امام کا جب نام آتا ہے تو ادب کے لیے نظریں جھک جاتی ہیں، میرے امام نے اس طرح کی شہادت پائی ہے۔ غور کرنا، کربلا کا پیغام کیا ہے؟ پہلا پیغام میں پیش کر چکا ہوں، لوگوں طاقت کے ہوتے ہوئے حق تلاش نہ کرنا، حق کے ہوتے ہوئے طاقت تلاش کرنا۔ پہلا پیغام میرے امام کا یہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس حق نہیں ہے، جس کے پاس حق ہے اسی کے پاس طاقت ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ اور دوسرا پیغام میرے امام کا یہ ہے، یہ کربل کی سرزمین لگی ہوئی ہے،
ایک شخص آتا ہے نوجوان اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے گھوڑے کو یوں سٹک لگاتا ہے، بھاگتا ہوا گھوڑا امام حسین پاک کے لشکر میں آ جاتا ہے۔ میرے امام دیکھتے ہیں یہ آنے والا نوجوان تو اور ہے، کون ہے؟ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ غور کرنا۔ اس نے کہا سمجھ آ گئی ہے کہ حق آپ کے ساتھ ہے۔ نہیں بول رہے، جو بولے ہیں اللہ سلامت رکھے۔ سمجھ آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی صفوں سے اگر کوئی بندہ نکل کے آئے اور دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہوتے بھی جسے سمجھ وہ دینا چاہے، جسے وہ سمجھ دینا چاہے، اور قرآن میرے محبوب علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ نازل ہوتا ہے، قرآن میرے محبوب کے سینہ اطہر پہ نازل ہوتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں، اور حدیث کا جملہ بھی یہی ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آج حضرت ہور کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، اور ایک جملہ اتنا قیمتی ہے لوگوں، پتوں کی والیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، حضرت ہور کے ساتھ اللہ بھلائی کیوں کر رہا ہے؟ کھڑا تو دشمنوں کی صف میں ہے، اور دین کی سمجھ بوجھ کیوں عطا کر رہا ہے؟ کھڑا تو دشمنوں کی صف میں ہے۔ ایک جملہ آ گیا ہے میری زبان پہ، جملہ بڑا قیمتی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کہ حضرت ہور نے کیا کیا تھا کہ اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دی، وہاں کھڑے ہو کہ حضرت ہور نے کیا کام کیا تھا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے حضرت ہور کا نام روشن کر دیا ہے، وہاں کھڑے ہو کہ اس نے فیصلہ کیا تھا یزید مرد آباد حسین زندہ باد۔ اس کا مطلب ہے دشمنوں کی صفوں میں بھی بندہ کھڑا ہو اور وہاں پہ بھی پتہ چل جائے، اور وہاں پہ کھڑے ہوتے ہوئے میرے امام کی عظمت کا پتہ چل جائے، میرے امام کی شان کا پتہ چل جائے، اور مرد آباد کہتے ہوئے یزیدی فوجوں کو گھوڑا دوڑا کے میرے امام کے قدموں پہ آ کے سر رکھ دے اور کہے آج بھی اسلام زندہ باد ہے، کل بھی اسلام زندہ باد ہے۔ تو میرے امام کا دوسرا پیغام نوٹ کریں گے، یاد رکھتے جانا، انگلیوں پہ گنوا رہا ہوں پیغام۔ پہلا پیغام کیا تھا؟ جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس حق نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس حق ہے اس کے پاس طاقت ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر دشمنوں میں سے کوئی نکل کے آ جائے نا تمہارے پاس، دشمنوں میں سے اگر کوئی نکل کے تمہارے پاس آ جائے، کن میں سے؟ اب اپنی اپنی برادری کو سامنے رکھیے، جن سے ناطے توڑ چکے ہو، رشتے توڑ چکے ہو، اہل محلہ کو سامنے رکھیے، جن کو تم اپنی نظروں میں اپنے دشمن سمجھتے ہو انہیں اپنے سامنے رکھیے۔ امام حسین پاک کا پیغام نوٹ کیجئے، یہ پیغام کربلا ہے، اور میں کربلا کی سرزمین پہ کھڑے ہونے والے اپنے امام کی سونی زبان سے نکلے ہوئے پیغام سنا رہا ہوں۔ رکھیے نا اپنے اپنے وہ رشتے جن کو دشمن سمجھتے ہو، جن کو اپنی زندگی سے نکال چکے ہو۔ یہاں دشمنوں کی صف سے آنے والا حضرت ہور امام حسین پاک کے قدموں پہ آیا ہے۔ میرے امام پیغام دیتے ہیں اپنے نانا کی امت کو، اگر کوئی آ جائے تیرے پاس تو سکا باپ چل کے آیا ہے تو نے اسے معاف نہیں کیا، تیرے پاس سکی ماں چل کے آئی ہے تو نے اسے بھی دھکے دے دیے ہیں، تیرے پاس سکا بھائی آیا ہے تو نے اسے بھی دھکے دے دیے ہیں، تیرے پاس قریبی رشتہ دار آئے ہیں تو نے انہیں بھی دھاس نہیں ڈالی۔ لیکن میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی دشمنوں کے صفوں سے نکل کے آ جائے اور آ کے تمہیں تسلیم کر لے،
حق کو تسلیم کر لے. کس کو؟ اس نے کس کو تسلیم کیا تھا؟ بول نہیں رہے. اس لیے کہ حق میرے امام کے ساتھ ہے. اور میرے محبوب کا پیچھے جملہ کیا ہے؟ غور کرنا. اچھا اس دفعہ تم خاموش رہنا، ذرا بلند آواز سے تمہاری آواز آئے. میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ ایک دن حضور تشریف فرما تھے. میں اپنے امام کے پیارے ابا جان کی شان میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، جن کی ابا جان کی شان میں میرے محبوب یہ فرما رہے ہیں اللہ نے ان کو کس طرح کا بیٹا، کیسا خوبصورت بیٹا، کس طرح کا حسین بیٹا عطا فرمایا ہے. بابا کی شان یہ ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں علی جدھر جدھر جائے گا حق ادھر ادھر جائے گا. نہیں بولے تم. علی جدھر جدھر جائے، تم بھی بول لو. علی جدھر جدھر جائے گا حق ادھر ادھر جائے گا. تو جن کے بابا کے ساتھ حق چلتا ہے ساتھ ساتھ، ہائے جن کے بابا کے ساتھ حق چلتا ہے قدم بقدم، قدم بقدم حق چلتا ہے ساتھ ساتھ. اور یہ زبان میری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ممبر ہے، یہاں کسی کی زبان نہیں چل سکتی. ایک جملہ پھر قرآن سے دیتا ہوں، یہاں زبان مبارک چلے گی تو پوری کائنات کے سردار کی چلے گی. میرے محبوب فرما رہے ہیں، پوری کائنات کے سردار فرما رہے ہیں جدھر علی جائے گا حق پیچھے پیچھے جائے گا. جس طرف علی قدم اٹھائیں گے حق اسی طرف پیچھے پیچھے چلے گا. جن کے ابا جان کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے وہ میں قربان جاؤں وہی حق بیٹوں کے ساتھ ساتھ بھی چلتا ہے. وہی میرے امام فرماتے ہیں. دوسرا پیغام دے رہے ہیں، غور کرنا. آج موضوع کمپلیٹ نہیں ہوا، ایک ہی بات کر چکا. توجہ، میرے امام دوسرا پیغام دیتے، اگر کوئی آ جائے، اور تمہیں پیغام دوں، اگر بھائی آ جائے آ کے کنڈا کھڑکا دے. بس اتنا کافی نہیں تھا کہ وہ آگے، پتوں کے والے بول نہیں رہا تو اتنا کافی نہیں تھا کہ وہ آگے. اب تانے دینا، باتیں سنانا، ماضی رکھ کے اس کے منہ پہ مارنا اور ماضی کے اندر ہوئی باتیں، ہوئی لڑائی اس کے سامنے رکھنا، یہ کوئی پیچھے رہ گیا تھا. اس کا آ جانا ہی کافی تھا. وہ ایک بھائی سکی بہن کو اعتکاف اٹھانے کے لیے چلا گیا. اس نچیز کی گفتگو سن کے میرے مجمع میں، جمعے کے مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، رمضان چل رہا تھا، اور جیسے ہی اسے سمجھ آئی کہ دین یہ ہے، میرے نبی یہ فرماتے ہیں، بہن کو اعتکاف سے اٹھانے کے لیے گیا تو بہن کو کہتا ہے نہ تو بات کرنا نہ میں کروں گا، نہ تو پچھلی دہرانا نہ میں پچھلی دہراؤں گا. ہم دونوں بہن بھائی ہیں، ایک ہی ماں کے رحم سے پیدا ہوئے ہیں. آج کے بعد ہم اگلی سوچیں گے، پچھلی کو رفع دفع کرتے ہیں. آج کے بعد ہم پہلے کی طرح ہیں جب ہم ماں باپ کی موجودگی میں جیسے رہا کرتے تھے. آج اگر تیرے پاس کوئی آ جائے تو اتنا کافی نہیں کہ وہ آ گیا ہے. میرے امام فرماتے اگر کوئی آ جائے تو پھر اسے سینے سے لگا لینا. حضرت حر کو سینے سے لگایا، آواز آنی چاہیے، حضرت حر کو سینے سے لگایا. یہی میرے امام سبق دے رہے ہیں، اگر کوئی آ جائے اور پھر حق کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو پھر سینے سے ضرور لگا لینا. میں دل کر رہا ہے بخاری سے ایک مثال بھی دے دوں، ذرا توجہ کرنا. میرے امام آج سبق دے رہے ہیں امت کو کربل کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے. بخاری کی روایت ہے، مکہ کی تاریخ ہے، 8 ہجری کا دن ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے. میرے محبوب نے عام اعلان فرما دیا ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے معاف کر دو، جو آگے لگ کے بھاگ جائے چھوڑ دو. بیماروں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا. صحابی کہتے ہیں حضور پھر کہنا کس کو ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں بس یوں سمجھ لو کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا.
کس مکے میں کھڑے ہو کہ اللہ کے پیارے محبوب یہ فرما رہے ہیں جس مکے کے رہنے والے لوگوں نے ظلم و ستم کی حد کر دی تھی، اسی مکے شہر میں کھڑے ہو کے میرے محبوب فرما رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اور جہاں حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، وہاں حضور نے چند لوگوں کے بارے میں آرڈر دے دیا، وہ جہاں ملے قتل کر دینا، وہ جہاں ملے قتل کر دینا، وہ جہاں ملے قتل کر دینا۔ ان میں سے ایک کا نام تھا حضرت اکرمہ، بیٹا کس کا ہے؟ ابو جہل کا، عمر بن حشام جس کا اصل نام ہے، جسے مکے کے لوگ ابو الحکم کہتے تھے، کیا اس کے اپنے ماننے والے، لیکن صحابہ اکرام فرماتے تھے ابو جہل ہے تو ابو الحکم نہیں ہے، ابو الحکم ہوتا تو پھر کلمہ نہ پڑھ لیتا، تو جہالتوں کا باپ ہے، حکمتوں کا باپ نہیں ہے، اور اگر تو نے حکمتیں دیکھنی ہے تو سونے کی زبان پہ دیکھ لے۔ غور کرنا، حضور نے آرڈر دے دیے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے تو ستانے کی حد کر دی ہے، یہ جہاں ملے قتل کر دینا، اس لیے کہ ان کے قتل کے آرڈر آ چکے تھے، قتل کے۔ تم کہو بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ تو میں قرآن پاک کا 22واں پارہ آیت تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اللہ فرماتے ہیں ملعون ہے، جہاں ملیں جدھر ملیں پکڑو قتل کر دو۔ یہ اب زمین پہ رہنے کا حق رکھتے؟ بولیے کہاں سے آرڈر آ رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ آئیے میرے محبوب نے آرڈر جاری فرما دیے ہیں، غور کرنا۔ اب یہ آیا مقدسہ عام ہے قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس کس نے یہ پیغام سننا ہے، تاکہ میں ساتھ ہی واضح کر دوں یہ آیا مقدسہ سپیشل اکرمہ کے لیے نہیں تھی، یہ آیا مقدسہ مکے کے کافروں کے لیے سپیشل نہیں تھی، قیامت تک آنے والے سارے فرعونوں کے لیے یہ آیا مقدسہ، قیامت تک آنے والے سارے فرعونوں کے لیے۔ اور یاد رکھنا ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، بلکہ اب تو دور کی بات دور چلی گئی، اب تو ہر محلے میں کوئی نہ کوئی فرعون نظر آتا ہے، کوئی بہنوں کا حق مار کے فرعون بنا ہوا ہے، کوئی بھائیوں کا حق مار کے فرعون بنا ہوا ہے، کوئی غریبوں کو ستا کے پریشان ہو کر کے حق مار کے ان کے سامنے اپنی زبان دراز کر کے فرعون بنا ہوا ہے۔ فرعون کے کام بھی یہی تھے۔ اگر میں یہ کہوں تو ہر دوسرا بندہ فرعون نظر آتا ہے، جس کا اخلاق ضائع ہو چکا ہے وہ فرعون کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں اخلاق ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت کا داخلہ عطا کر دینا ہے، اور جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، فرعون کے پاس یہی تو نہیں تھا، لیکن آج تو دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ تیرا رویہ اچھا ہے، دوستوں کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ تیرا اخلاق ٹھیک ہے، لیکن اگر تیرا اخلاق تیرے گھر میں دیکھا جائے تو بیوی پریشان، تیرا اخلاق گھر میں دیکھا جائے تو بہنیں پریشان، تیرا اخلاق گھر میں دیکھا جائے تو بیٹے پریشان ہیں، تیرا اخلاق گھر میں دیکھا جائے تو قریبی رشتہ دار پریشان ہے۔ بتانا پھر فرعون بھی تو یہی کیا کرتا تھا۔ اور اگلی بات پہ اگر توجہ ہو، کوئی جمعے کی سمجھ آ رہی؟ جنہوں سمجھ آ رہی ہے کھڑا کرے، ہاں شکر ہے، شکر ہے۔ مطلب ہے اصلاح کرنا۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، غور کرنا۔ عام اعلان کر دیا ہے فلاں کو پکڑیے قتل کیجئے، فلاں کو پکڑیے قتل کیجئے۔ ان میں سے ایک تھا حضرت اکرمہ، بیٹا کس کا ہے؟ اچھا بولیے اونچی آواز سے، ابو جہل، ابو جہل نہیں، ابو جہل، تلفظ بھی ٹھیک کیا کرو اپنے، ابو جہل کا بیٹا ہے، عمر بن حشام ابو جہل کا اصل نام ہے۔ حضور نے آرڈر جاری کر دیے، یہ بھاگ گیا ہے مکے سے۔ غور کرنا، امام حسین پاک کا پیغام دے رہا ہوں آپ کو،
کہ اگر کوئی دشمنوں کے صف سے نکل کے آ جائے اور حق کو آ کے تسلیم کر لے تو پھر سینے سے لگا لیا کرو۔ ابھی دیکھنا جس کے خلاف قتل کی آرڈر جاری ہو گئے ہیں وہ کس طرح حضور کے سینے سے لگے گا، غور کرنا۔ آرڈر جاری ہو گئے ہیں، اسے پتا چل گیا وارنٹ جاری ہے، بھاگ گیا ہے مکے سے۔ حضرت اکرمہ کی بیوی پردہ کر کے حضور کے پاس آتی ہیں اور آ کے سوال کرتی ہیں، حضور اگر کوئی تمہارا نافرمان، ایسی بیویاں بھی ہونی چاہیے جو خامد کا اتنا تو خیال کرے نا، اگر کوئی تمہارا نافرمان تمہاری شان میں گستاخی کرنے والا، حضور اگر موڑ آئے، اگر واپس پلٹ آئے، اگر واپس کا راستہ چن لے، اختیار کر لے، تو محبوب اس کے لیے کوئی آپ کے ہاں رعایت ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں اکرمہ کی بات کرتی ہو، اکرمہ کی بات کرتی ہو؟ اس نے کہا حضور وہ میرا خامد ہے، میں یہ چاہتی ہوں جس طرح میں آپ کی مریدنی بن گئی ہوں، جس طرح میں آپ کی غلامہ بن گئی ہوں وہ بھی آپ کا غلام بن جائے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ آنا چاہتا ہے؟ تھوڑا سا بولیں، تھوڑا سا بولیں، تھوڑا سا بولیں ذرا، تھوڑا سا بولیں ذرا، وہ آنا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور وہ میرے پہ چھوڑ دیں، بولے ذرا، وہ میرے پہ چھوڑ دیں۔ میرے محبوب فرماتے جائیے پھر۔ اکرمہ کی بیوی تلاش میں نکلی ہے، کس کو تلاش کر رہی ہے؟ اپنے خامد کو، اور جیسے ہی تلاش کیا ہے نا اسے کہا ہے کہ آ جا، رستہ صاف کر آئی ہوں۔ چلے ابھی تک جو خاموش ہے وہ بول لے، راستہ صاف کر آئی ہوں۔ اگلا جملہ اکرمہ کا سننا، کہا رستے میں عمر مل گیا تو، نہیں نہ سمجھ رہے آپ، رستے میں حضرت عمر مل گئے تو، اور رستے میں میرے محبوب کے جرار قسم کے صحابہ مل گئے جو میری تلاش میں ہیں۔ اس نے کہا ان کے آقا کی زبان سے نکل چکا ہے، اور جو ان کی آقا کی زبان سے نکل جائے وہ پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے آقا کی زبان کی پیروی کرتے ہیں۔ آجا، اکرمہ آ رہا ہے، غور کرنا۔ میرے محبوب نے دور سے دیکھا ہے کہ اکرمہ آ رہا ہے، شرمندگی سے نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ دشمنوں کی صف سے اگر کوئی آ جائے تو کس طرح سینے سے لگایا جاتا ہے، تو باتیں سنا کے پرے کر دیتا ہے۔ تیرے پاس 70 دفعہ بھی کوئی معافی مانگنے آئے تو دل سے معاف نہیں کرتا، اور بعد میں اگر تو معاف کر بھی دے چند لوگوں میں، سلوک کر بھی لے، تو یہاں تیرے پتوں کی بھی مشہور ہے، میں نے تو سیاسی سلوک کی تھی، میں نے کون سا دل والی سلوک کی ہے؟ تیری تو سلوک بھی سیاسی بن گئی ہے۔ اس قدر دین سے بھاگ نکلے ہم، اس قدر دین سے دور چلے گئے ہم، سلوک کرنے کے بعد کہتا ہے سیاسی سلوک تھی۔ ادھر بھی دیکھیے گا ذرا، حضرت اکرمہ آ رہے ہیں۔ اچھا کبھی اکرمہ کو حضرت کہا جاتا اگر نہ آتے تو؟ آج ممبروں پہ ابو جہل کے بیٹے کو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، ایک جملے پہ جواب آپ کی طرف سے آنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ غلامی کا پٹا ڈال دیا ہے۔ تو اب اگلا جملہ تو آپ خود سمجھ لیں نا، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا پاپی اگر وہ غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے تو حضور اس کو رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب دے دیتے ہیں، صحابہ کرام اس سے دوستی اور یارانے لگا لیتے ہیں، اور پھر آج تک ممبروں پہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اور ایک جملہ آپ بھی بول لیں، میرے محبوب کی غلامی کتنا فائدہ دیتی ہے۔ میرے محبوب کی غلامی کتنا فائدہ دیتی ہے۔ غلامی فائدہ دینے پہ آئی ہے تو ابو جہل کے بیٹے کو دے دیا ہے۔ واپس آ رہا ہے حضور کے دربار کی طرف، حضور کے پاس نا
حضور کے یار بیٹھے ہوئے تھے، توجہ نہ ٹوٹنے پائے، حضور کے یار بیٹھے ہوئے تھے، میرے محبوب فرماتے ہیں اکرمہ آ رہا ہے، میرے صحابہ اس کے باپ کو برا بھلا اس کے سامنے نہ کہنا۔ بخاری کا جملہ دے رہا ہوں اپنے محبوب کی سونی زبان سے نکلا ہوا، حالانکہ ابو جہل کتنا بڑا دشمن ہے، اس امت کا فرعون کہا گیا ہے قرآن کی نظر میں ابو جہل کو، کتنا بڑا دشمن ہے، لیکن میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، اکرمہ آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بلا نہ کہنا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور کیوں؟ جواب سنیے، حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ مردوں کو کن کو؟ مردوں کو زندہ لوگوں کے سامنے اگر برا بلا کہا جائے تو زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور میں پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ابو جہل کو برا بھلا کہہ کے اکرمہ کو تکلیف دی جائے۔ یہاں کسی کا باپ فوت ہو جائے، شرابی تھا، جواریہ تھا، سود خور تھا، بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو سود خور کہیں، جواریہ کہیں، لٹیرا کہیں، چور کہیں، ڈاکو کہیں، اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ بول کیوں نہیں رہے آپ؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے محبوب یہی سبق دے رہے ہیں، زندہ لوگوں کے سامنے ان کے مردوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور ٹھیک ہے، ہم اس کے باپ ابو جہل کو کچھ نہیں کہیں گے، اکرمہ قریب آ گیا ہے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ جس کے خلاف آرڈر جاری ہو چکے تھے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مرید بن چکا ہے۔ صحابہ اکرام جب بلاتے نا اکرمہ بن ابو جہل کہہ کے بلاتے، اسلام لانے کے بعد اکرمہ بن ابو جہل، اکرمہ بن، دل دکھ جاتا، آ کے عرض کی حضور اپنے یاروں کو کہہ دیں کہ مجھے اکرمہ بن ابو جہل نہ کہا کریں، وہ آپ کا گستاخ تھا، امت کا فرعون ہے، مجھے اکرمہ کہا کریں، اکرمہ بن ابو جہل نہ کہا کریں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں آج کے بعد ابو جہل نہ کہنا، اکرمہ بن ابو جہل نہ کہنا، اکرمہ کہہ کے بلایا کرو۔ وہ میں قربان جاؤں، اور میرے محبوب دشمن کے بیٹے کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کے بعد اسے سینے سے لگا چکے ہیں، میرے محبوب پیغام دے رہے ہیں اگر دشمنوں کے صف سے کوئی نکل کے واپس آ جائے اور آ کے حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو تم سینے سے لگا لیا کرو۔ میرے امام کربل کی سرزمین پہ حضرت حر کو سینے سے لگا کے پیغام دے رہے ہیں، اور اگر کوئی آ جائے اور آ کے تمہارا بننا چاہے اور تمہارے بننے سے پہلے حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے تو پھر اسے تانے نہ دینا، پھر اسے سینے سے لگا لینا، اور قیامت تک حضرت حر کی باتیں ہوتی رہیں گی، اس لیے کہ اس نے دشمنوں کی صفیں چھوڑی ہیں، میرے امام کا ساتھ دیا ہے۔ حضور ایک دن تشریف فرما تھے، غور کرنا، حضور ایک دن تشریف فرما تھے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 3 محفلوں میں 3 باتیں کی، کتنی؟ 3 محفلوں میں 3 محفلوں سے مراد ہے کہ 3 مختلف جگہوں پہ حضور نے 3 باتیں کی، ایک بات آج کی، ایک کچھ دنوں کے بعد کی، پھر ایک کچھ دنوں کے بعد کی، یعنی 3 مختلف جگہوں پہ حضور نے 3 خواہشیں کی۔ کیا کی؟ صحابہ موجود ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میرے گھر کی جو تعلیم ہے، میرے گھر کے جو پیغام ہیں وہ میرے امتی کے ہر گھر تک پہنچ جائے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرے گھر کے کام میرے ہر امتی کے گھر تک پہنچ جائیں، میرے گھر کی باتیں میرے ہر امتی کے گھر تک حضور نے خواہش کی ہے۔ غور کرنا، حضور فرما رہے میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میرے گھر کی باتیں میرے ہر امتی کے گھر تک اسی کی کہنے ہیں، گھر دی گل باہر نہ جاوے، خبردار کہنے ہیں نا، بولو نہیں، اتنے تو بیوی نے بھی ڈانٹا جاتا ہے، خبردار پیکیاں دے جا کے کوئی گل کی تھی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ گھر کی بات باہر نہ نکلے،
وہ میں قربان جاؤں، میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ خواہش، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ گھر کی بات باہر نہ نکلے، میرے محبوب فرما رہے ہیں میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میرے گھر کی باتیں میرے امتی کے گھر تک پہنچ جائیں۔ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں میرے نبی کے گھر کا ماحول کتنا پاکیزہ ہے، کتنا خوبصورت ماحول ہے۔ حضور خواہش کر رہے ہیں۔ ایک دن اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے پھر خواہش کی، اس خواہش کو ذہن میں رکھنا۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ یہ جو میرا مشن ہے، میرا مشن دین پھیلانے والا، تبلیغ کرنے والا، یہ ہر کونے پہ پہنچ جائے۔ خواہش کی، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک اور خواہش کی۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ کیا؟ جب آخری ٹائم آئے تو میں شہید کر دیا جاؤں۔ یہ تینوں خواہشیں میرے محبوب نے مختلف وقتوں پہ کی ہیں، غور کرنا۔ اب تینوں خواہشیں اگر میں اور آپ کرتے پوری ہوتی یا نہ ہوتی، یہ پوری کائنات کے سردار کر رہے ہیں۔ اللہ نے پوری کی، اور کس طریقے سے کی، طریقہ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے قبول کر چکے ہیں، لیکن ہم طریقہ یوں اپنائیں گے کہ آپ کی یہ جو گھر والی خواہش ہے نا، کہ آپ کے گھر کی باتیں آپ کی امتی کے گھروں تک پہنچ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کام کے لیے ہم نے آپ کو پاکیزہ بیویاں دے دی ہیں۔ کبھی آپ کی عائشہ بیوی بیان کرے گی، کبھی آپ کی حفصہ بیوی بیان کرے گی، کبھی آپ کی زینب بیوی بیان کرے گی، کبھی آپ کی میمونہ بیوی بیان کرے گی، کبھی آپ کی سلمہ بیوی بیان کرے گی۔ اپنے گھر کی باتیں آپ کی بیویوں کی زبانیں امت تک پہنچ جائیں گی۔ سچ بولنا، پہنچی ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آئے؟ پہنچی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے خواہش پوری ہوئی؟ بولو یار۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آپ کے مشن والی بات ہے نا، کہ آپ کا مشن کائنات کے کونے کونے پہ پہنچا ہے، محبوب ہم نے یہ بھی آپ کی خواہش قبول کر لی ہے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کے یاروں کو چن لیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو۔ ہم نے آپ کے یاروں کو، آپ کے صحابہ اکرام کو چن لیا ہے کہ وہ کائنات کے کونے کونے پہ آپ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اور پتوں کی والے بول کہ میرے نبی کا پیغام پہنچا ہے کہ نہیں؟ تیسری خواہش، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اپنے نواسے کی گردن پہ بوسہ دیا کرو۔ تم کہتے ہو نا کہ ان قریب وقت آئے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، ہم آپ کی یہ خواہش بھی قبول کرتے ہیں۔ آپ کی جگہ پہ آپ کا نواسہ ایک بڑی شہادت کربل کی سرزمین پہ پائے گا، ادھر نواسہ شہید ہوگا، محبوب وہ شہادت آپ کی ہی کہلائے گی۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن، حضرت ابو بکر پاک، آخری بات کروں گا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پہلے دن ممبر پہ بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھانے لگے ہیں، غور کریں گے، جمعہ پڑھانے لگے ہیں۔ میرے محبوب ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے ہیں، صحابہ اکرام نے فیصلہ کر کے محبوب کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے، حضور چونکہ پہلے سے پیشن گوئی فرما چکے تھے کہ میرے جانے کے بعد ممبر پہ کون بیٹھے گا، حضرت ابو بکر صدیق ممبر پہ بیٹھے نا، غور کرنا۔ صحابہ اکرام نے فوراً عرض کی جناب خطبہ دیجئے، بیان کیجئے، واعظ و نصیحت کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کی شخصیت، حضور کا چہرہ یاد آ گیا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بتانے لگا ہوں کہ یہ میرے محبوب کے یاران طریقت، حضور کے یار میرے محبوب کی آل سے پیار کتنا کرتے ہیں، غور کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھ سے خطبہ نہیں دیا جائے گا، پہلا دن ہے، مجھ سے نہیں بیان ہو سکے گا، مجھ سے نہیں جمعہ پڑھایا جا سکے گا۔ کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا ایک طریقہ کرتے ہیں، ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ میں نے تو حضور کے فرمانات سنانے ہیں، میں نے حضور کے فرمانات سنانے ہیں، میں تو حضور کی باتیں تمہارے سامنے رکھوں گا۔
اگر تم سننا چاہتے ہو میں سنانا چاہتا ہوں، تو پھر طریقہ اختیار یوں کر لیتے ہیں کہ تمہارے تک ابو بکر کی آواز پہنچتی رہے، اور اگر تمہارا دل کرے حضور کو دیکھنے کو تو ہم طریقہ یہ اپناتے ہیں، لے آؤ دونوں شہزادوں کو، ایک کو دائیں طرف بٹھا دو ایک کو بائیں طرف بٹھا دو، میں درمیان میں بیٹھ کے خطبہ دیتا ہوں، خطبہ میرا سنتے رہنا، زیارت نمازوں کی کرتے رہنا۔ پتوں کے والے اگر تو توجہ کرے نا تو سیرت میرے محبوب کی بڑی خوبصورت ہے۔ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں خطبہ میرا سنتے رہنا، لیکن دونوں شہزادوں کے چہروں پہ نظریں گاڑ کے رکھنا۔ کیا ہوگا؟ خطبہ میرا سنتے رہو گے، زیارت ان کی کرتے رہو گے، نقشہ یوں بن جائے گا، جب دونوں بھائی اکٹھے ہوں گے تصویر مصطفیٰ پوری بن جائے گی، گویا کہ خطبہ حضور کا میں دیتا رہوں گا، زیارت تم حضور کے نواسوں کی کر کے حضور کی تصویر دیکھتے رہو گے۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ دعا کریں اللہ کے پاک دربار میں اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ محرم شریف جب تک ختم نہیں ہوتا انشاءاللہ حضور کی آل کی بات ہی ہوگی۔